صاحبزادہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام امن اور رواداری کا دین ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے بھی آپ آگے آ جائیں، جب یروشلم فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے، تو جتنے وہاں پہ عیسائی تھے ان کو اس نے ایک فری ایکسیس دیا کہ آپ وہاں سے پیسج دیا کہ آپ نکل جائیں بغیر کوئی قتل عام کیے۔ تو بہت ساری تاریخ میں یہ مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ جی مسلمان جہاں گئے انہوں نے قتل و غارت کیا، یہ کیا، تاریخ کو مسخ کر کے بتایا گیا ہے، تو اس تاریخ کو ٹھیک کرنا ان کا کام نہیں، ہمارا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو پوری آہنگ کے ساتھ تمام اقوام عالم کو دعوت دیتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آؤ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے مساجد کو اور دیگر مذاہب کے معابد کو قائم رکھا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم رہے، ٹھیک، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے معابد میں جا کے اپنی اپنی عبادت بجا لائیں اور منافرت پیدا نہ ہو۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت عددی اعتبار سے جو مذہب ہے وہ کرسچن ہے، کرسچینٹی ہے، اور دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک، کرسچینٹی کے فوراً بعد جو مذہب آیا وہ اسلام ہے۔ اس سے پہلے دنیا پر کرسچینٹی کا مکمل طور پر غلبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جس مذہب نے آ کر ان سے ان کے اقتدار کو چھینا، وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، وہ سماجی اعتبار سے ہو، وہ تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ہو، یا وہ فوجی صلاحیت کے اعتبار سے ہو، وہ اسلام ہے۔ چنانچہ ٹسل جو ہے وہ دو مذاہب کے درمیان اس بنیاد پر پیدا ہونا ایک فطری سا عمل ہے کہ ایک مذہب کی جگہ دوسرا مذہب آ کے لیتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے اس نے اس منافرت کو پھیلانے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لانے کے لیے اسلام کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، مسلم اسکالر کو تسلیم کرنا چاہیے، مسلم ریاستوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ انہوں نے نہایت مثبت انداز میں قرآن اور حدیث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں اس کا وہ مثبت جواب نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ منفی پروپیگنڈا پریویل کرتا رہا۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان یا ماضی میں تاریخ میں کوئی اس پائے کے اسکالر نہیں تھے، ہماری ریاستیں کمزور تھیں؟ وجہ کیا تھی کہ ہم جواب نہیں دے پائے؟ جو نوآبادیاتی نظام تھا اس میں تو ایک تو جو فوجی اور عسکری قوت غلبہ حاصل کرتی ہے اسی کی تہذیب، اسی کا تمدن، اسی کی فکر، اسی کا فلسفہ پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ ہماری جو سکالرشپ تھی وہ دب کر رہ گئی، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنا پیغام پہنچاتے، ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک مصالحتی عمل کی وجہ سے اپنا وہ جو حقیقی پیغام تھا اس کو پہنچانے میں ہم بہت حد تک ناکام رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ آج جو مغرب میں آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ غالباً گزشتہ نشست میں اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جو وجوہات ہیں، آپ نے دیکھا نا، پردہ ہے، دہشت گردی ہے، اور فرانس میں نقاب کا مسئلہ چلا ہے، اور
اپنے دین کو پھیلانے کے لیے قتل و غارت کی بات ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا حقیقی اسلام کے ساتھ ٹھیک دور کا بھی تعلق نہیں، ٹھیک ٹھیک لیکن اسلام کے اس پیغام کو انتہائی مؤثر انداز میں اور ان لوگوں کی زبان میں، بے شمار زبانیں ایسی ہیں جن میں ہم لٹریچر مہیا نہیں کر سکے، زیادہ سے زیادہ ہم نے توجہ دی ہے اگر تو وہ مغربی زبانوں میں انگریزی ہے یا فرینچ ہے، جہاں پر قرآن کو ہم حقیقی طور پر پیش کر سکے، ان کی زبان میں پیش کر سکے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس وقت جاپان میں سب سے زیادہ تبدیلی مذہب کا سلسلہ شروع ہے اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک بالکل صحیح، میں کیوں واپس آتا کہ وہ جاپانی میں جب آپ نے قرآن کا پیغام ان کو دیا ٹھیک اور قرآن کی طرف وہ راغب ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ٹھیک۔ حقیقت وہ ہے جو اس قرآن میں موجود ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کو اسلام کا صحیح معنی سمجھ آ جائے تو بے شک وہ مسلمان نہ ہوں، کلمہ نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے بارے میں منفی جو رائے رکھتے ہیں وہ تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ جاوید جبار صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے افراد، ایسے گروہ موجود رہے ہیں اور ہیں کہ جو ہم سب کی، پورے امت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان نے بھی ایسے افراد پہ تنظیموں پر پابندی لگائی۔ آپ کے خیال میں یہ عناصر کس طریقے سے جواز فراہم کرتے ہیں مغرب کو کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر اور مذہب پر اور امت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے؟ جاوید جبار صاحب۔ مواد فراہم کرنے والی بات ہے کہ جیسے ہینڈنگ سم ون اسٹک ٹو بیٹ وتھ، بالکل درست، لیکن اس کے بھی کچھ پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، بغیر اس سے ہٹ کر کہ مغربی دنیا کی اپنی تعصب، ان کی جہالت، ان کے اپنے مفاد کی سوچ بجائے انسانیت کی بنیاد پر سوچنے کے باوجود اس کے ہم اپنے حال کو بھی دیکھیے۔ ہم نے غیر اسلامی قسم کی سیاسی نظاموں کو اپنایا، مثلا بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی مسلمان ممالک میں، لیکن ماشاءاللہ بادشاہت کو ہم نے اتنا چڑھایا، اتنا اس کو عظیم بنا دیا کہ جیسے وہ بھی ایک نعوذ باللہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک طرف یہ رجحان پایا گیا اور اس پر نوآبادیت کی وجہ سے منفی اثر تو تھا، لیکن اسی وقت مغربی دنیا میں مختلف قسم کے رجحانات پائے جا رہے تھے۔ وہاں پر تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا، خواتین کے حقوق کو تسلیم کیا جا رہا تھا، ایک صحیح طور پر جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ایک بہت کانٹراسٹ نظر آ رہا تھا۔ کانٹراسٹ صرف مغربی دنیا کو نہیں نظر آ رہا تھا، کئی حصے ہیں مسلمان دنیا کے جو بہت ناخوش تھے کہ کس طرح ہمیں لے جایا جا رہا ہے ایک منفی رخ کی طرف، جبکہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے انہی اصولوں کو جو اسلام کا جڑ ہیں۔ جمہوریت یہ مغربی تصور نہیں ہے، جمہوریت عین مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے کہ ہر ایک کی رائے کا احترام، چاہے غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، برابری، جس طرح ہمارے مساجد میں برابری کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ سب کھڑے رہو ایک نشست میں، جو کہ ہندو مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ وہاں تو کاسٹ کی بیسس پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسری عبادت گاہ میں آپ داخل ہو، اور مسیح برادری میں بڑی فرقہ واریت ہے۔ ہم اپنے فرقوں پر بڑی پریشان ہوتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے مسلمانوں نے اپنے آپ کو کیسے بانٹ لیا، لیکن ماشاءاللہ مسیح برادری بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ یہاں تک کہ یہودی جو کہ صرف 1,40,00,000 ہیں ساری دنیا میں، 1,40,00,000، عرب مسلمان 40 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ یہودیوں کو جس طرح بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ تمیز کریں زائنسٹس میں اور جیوز میں۔ ہمارا جو پرابلم ہے وہ زائنزم کے ساتھ ہے، جس نے اسرائیل کو مسلط کیا فلسطینیوں پر، لیکن یہ بھی ایک ہمیں سیکھنا چاہیے یہودیوں سے، زائنسٹ سے۔ انہوں نے کس طرح کیا اپنی کیفیت پائی،
ज्यूस के खिलाफ यूरोप में, अमेरिका में बहुत सख्त तासुब था। ज्यूस को बिल्कुल नापसंद किया करते थे। ट्रू। एक वक्त था यूरोपियन हिस्ट्री में जब ज्यूस को जिंदा जलाया जाता था, और 20वीं सदी में हिटलर ने जो ज्यूस के ऊपर किया जुल्म हम जानते हैं, और सिर्फ हिटलर ने नहीं, एक आम तासुब था ज्यूस के खिलाफ। लेकिन किस अक्लमंदी के साथ, किस दूरअंदेशी के साथ ज्यूज ने सही जगहों पर जाकर सरमाया लगाया, कोशिशें की, एकेडेमिया में चले गए, यूनिवर्सिटीज में गए, ज़राए इब्लाग में गए, सनतकारी की, और गुज़िश्ता 40-50 साल में बिल्कुल बदल दिया। अब वहां पर ये जुर्म समझा जाता है कि आप ज्यूस के खिलाफ कोई बात करें विज़वी होलोकास्ट कि दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने इनके साथ क्या किया। अगर कोई आप सवाल भी उठाएंगे तो वो एक जुर्म समझा जाता है। एक कंप्लीट 180 डिग्री उन्होंने चेंज कर दिया तसव्वुर कि ज्यूस क्या होते हैं। हमने यूं ना जहन दिखाया, बावजूद अरबों डॉलर हमने कमाए तेल बेचकर और अपने जमीनों को फरोख्त कर कर, लेकिन हमने इन्वेस्ट नहीं किया और ना हमने स्ट्रेटजी बनाई कि हम अपने मनफी तासुब को कैसे बदलें एक पॉजिटिव अंदाज में। तो बहुत जिम्मेदारी बनती है हमारी मुसलमान रियासतों की क़यादत पर और अवाम पर, ज़राए इब्लाग पर, कि वो भी अपने अंदरूनी मामलात करें और तासुर जो पाया जाता है उसको दुरुस्त करें मुख्तलिफ सतह पर, मीडिया की सतह पर, आम पब्लिक की सतह पर, यूनिवर्सिटीज के जरिए, थिंक टैंक्स के जरिए, सियासी क़यादत से राब्ता करकर। तो ये तवील प्रोसेस की जरूरत है जो हो रहा है। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है कि आपने सही पॉइंट आउट किया, हजरत ईसा को सलीब पे चढ़ाने से लेके 20वीं सदी तक ज्यूज और क्रिश्चियन के माबैन जो एक कशमकश या लड़ाई चलती रही, वो रीडायरेक्ट कैसे हो गई इस्लाम की तरफ? क्या उन्होंने ये समझा कि उन्हें एक मुश्तरका दुश्मन की तलाश थी जो इस्लाम या मुसलमानों की शक्ल में उन्हें मिल गया, उन्होंने अपनी तवानाइयाँ यहाँ लगा दी, उन्होंने ये समझ लिया कि आपस की लड़ाई का फायदा नहीं है, इस चीज को आप रीडायरेक्ट कर दें इस्लाम और मुसलमानों की तरफ? कुछ हद तक मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक बहुत बड़ी कोई साजिश की गई। ये इत्तेफाक पैदा हुआ क्योंकि ज्यूज ने अपने जराए को, अपने महदूद वसाइल को बहुत ही इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल किया कि कहां पर हमारा जहन लगाना चाहिए, कहां पर हमें फोकस करना चाहिए। आप एक मिसाल ले लें, नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज भी साजिश का हिस्सा नहीं है, उसमें आप कह सकते हैं कि बिलुमूर ये मेरिट के बेसिस पे दिया जाता है, नजरअंदाज जरूर किया जाता है, बाज दफा हकदार को नहीं मिलता नोबेल प्राइज। लेकिन नोबेल प्राइजेस अगर आप उठाकर देखें तो भारी अक्सरियत यहूदियों की मिलेगी। अब ये कोई साजिश का नतीजा नहीं है, ये नॉर्वे देता है नोबेल प्राइज और इत्तेफाक राय से वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये किस चीज की अक्कासी करता है कि ज्यूज ने तस्लीम कर लिया कि तालीम, इल्म, तख्लीक, जमहूरियत, दीगर और वैल्यूज जो इस्लाम के वैल्यूज हैं उन पर हमें जोर देना चाहिए। सही। तो 1,40,00,000 यहूदियों ने आज क्या कर रखा है, 40 करोड़ से ज्यादा अरब ममालिक आबादी और 22 अरब रियासतों को उन्होंने पैरालाइज कर दिया। एक छोटा सा मुल्क, ऑफ कोर्स अमेरिका की बड़ी हिमायत है, यूरोप की हिमायत है, लेकिन बड़ा क्रेडिट उनको खुद जाता है। तो हमें जहां पर हमारे जराए बहुत ज्यादा हैं, हमारी काबिलियत शायद उनसे भी ज्यादा है, हमने अपने आप को यूज नहीं किया, अपने पोटेंशियल को, और गलत निजाम को हमने तस्लीम किया, गैर जमहूरियत निजामों को तस्लीम किया। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, इज्तिहाद को हमने, इज्तिहाद की हिमायत नहीं की, हमने कोशिश नहीं की जदीद नया इल्म जो पैदा हो रहा है किस तरह उसको हम आहंग बनाया जाए इस्लाम के बुनियादी और कभी बदलने वाले नहीं उसूलों के साथ। तो इज्तिहाद की बड़ी शदीद जरूरत है ताकि ये चैलेंज इस्लामोफोबिया का हम इसे ओवरकम कर सकें। जी अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो गुफ्तगू की जावेद जब्बार साहब ने कि हमने इन चीज़ों को इग्नोर क्यों कर दिया, क्या वजह थी? हमें मालूम था तालीम की अहमियत का,
کس طریقے سے اکٹھے رہنا ہے, آگے چلنا ہے, پھر کیا سوچ کے ہم نے ان کو نظر انداز کیا؟ دیکھیں دنیا کے اندر جو سائنسز تھیں بنیادی طور پہ وہ زیادہ تر مسلمانوں کی مرہون منت ہیں, اور جب تک مسلمان ایجادات کرتے رہے, اور نہ صرف ایجادات کرتے رہے بلکہ گھوڑے کے اوپر بھی سوار تھے, فتوحات بھی کرتے رہے. ایک ذہنی فتوحات تھیں, ایک جو ہے وہ ٹیریٹوریل فتوحات تھیں. اس کے بعد ویسے بھی جو ڈائمینشنز تھے وہ چینج ہوئے. آپ اگر اس خطے میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف مغرب میں بڑے بڑے یونیورسٹیاں, بڑے بڑے جو ہے وہ لیبارٹریز اور اس قسم کے اسکول کالجز بن رہے تھے, دوسری طرف یہاں تاج محل بن رہے تھے, کبوتر اڑائے جا رہے تھے. یعنی کہ طاؤس و رباب کے اوپر آئے نا, شمشیر و سناوا چھوڑ دیا آپ نے. اور پھر جو جہاں تک ڈارک ایجز کو اگر ہم دیکھ لیں, آپ دیکھیں نا یورپ کے اندر ڈارک ایجز تھیں, رینیسانس کے دور میں وہ ایک ڈارک ٹائم تھا, لیکن انہوں نے اس کے بعد وہ دوبارہ ایمرج ہوئے, انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, انہوں نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ یونٹی کی طرف گئے. ہم ڈویژن کا شکار ہوئے, ہم جو ہے وہ آج بھی وہ یہ بولتے ہیں, یہ جو اس کی اسلاموفوبیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک قوم نہیں, ایک ملت نہیں ہے, بلکہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک ملت اور ایک قوم کا رخ دھار سکتی ہے. یعنی کہ وہ ابھی بھی ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول جو کہ ایک فارمولا تھا اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اب جو آپ نے ایک صاحبزادہ صاحب سے جو سوال کیا تھا اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جواب یہ ہے کہ اسکالرز اور باقی لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے دب گئے کیونکہ اسکالرز جو تھے وہ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ریاست کے ساتھ منسلک کھڑے تھے, کسی بھی ریاست, اسلامی ریاست کے ساتھ, لیکن جو اسلامی ریاستوں کے سربراہان تھے ان کا جھکاؤ جو تھا وہ استعماری قوتوں اور مغربیت کی طرف زیادہ تھا, اور ان کو یہ احساس ہو چلا تھا اور یا ہو چلا ہے کہ وہ جو ہے ان کا انحصار جو ہے وہ اپنی قوم پر نہیں بلکہ مغرب کی طاقت کے ساتھ منسلک ہے. اپنے اقتدار کو انہوں نے طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملت کا سہارا چھوڑ دیا, اور جو ایک ذہن کو پنپنے کا موقع دینا تھا وہ نہیں دیا گیا. 9/11 کے بعد اگر آپ غور کریں کہ ہر چیز کو آپ نے اسلامک دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر دیا. لیکن ابھی حالیہ واقعہ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ذہنی مریض تھا, وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک کرسچن ٹیررسٹ ہے, وہ یہ نہیں کہتے, میں بھی نہیں کہنا چاہتا. میں اسی طرح سے کہتا ہوں کہ ایکٹ آف انڈیویجول کو جب آپ سپریس کرتے ہیں, افغانستان اور عراق کے اوپر جنگ مسلط کی گئی, 1 ملین سے زیادہ لوگ مار دیے گئے, 550 لوگ پر ڈے جو ہے ان کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد یہ کہا گیا, ٹونی بلیئر صاحب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے اٹ واز اے مسٹیک. اب دیر واز نو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن فاؤنڈ ان عراق اینڈ اٹ واز اے مسٹیک. آپ نے لاکر بی کیس کے اندر جو ہے لیبیا سے کمپنسیشن لے لی, آپ کیا کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں؟ 9/11 کے اندر اگر اس کے بعد آپ پاکستان اور اس خطے افغانستان کا دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ دہشت گردی, اس جنگ کے اندر پاکستان نے $130 بلین کے قریب نقصان کیا, ہماری 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں صحافیوں کی, جرنیلوں کی, ہمارے پولیٹیشنز کی, ہمارے ججوں کی, وکلا کی, سول سوسائٹی کی, وہ گئیں. لیکن آج جو ہے کیا طالبان کے اوپر, افغان طالبان پہ کسی نے مقدمہ چلایا؟ کیا پتا چلا کہ وہ اب دہشت گرد نہیں ہے اس لیے وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کیونکہ امریکہ کے قانون میں تو وہ دہشت گرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر اگر مقدمہ نہیں چلا تو وہ کل بھی دہشت, یعنی کہ آپ یا کل غلط تھے یا آج غلط ہے. دونوں صورتوں میں پاکستان کو کمپنسیٹ کریں. تیسری چیز جو اس کے اندر اہم ہے, جو ہمیں کرنے والے کام تھے, ہمیں اسلام کا ایک جو رول ماڈل تھا جو کہ سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم لوگوں کے سامنے جو ایک متبادل نظام لے کے آنا تھا, عملاً آج کس اسلامی ملک میں ہے؟ بات تو یہ ہے آج وہ آپ کے کیا نظام عدلیہ اینگلو سیکسن لا کے آپ نے مخالف کوئی نظام بنایا؟ آپ نے نہیں. آپ نے معیشت کے اوپر کوئی دوسرا رائے اختیار کی. یہی جو ابھی جاوید جوار صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ہولوکاسٹ, آپ ہائیڈ پارک کارنر لندن کے اندر ہر قسم کی خرافات, جا کے وہاں سپیکر کارنر ہے, آپ وہاں بات کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آپ کوئن پہ نہیں کر سکتے, آپ ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن جو یہاں قابل فکر وہ جو ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تعداد میں اور کرسچینٹی بھی اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہے,
وہ جیوز کی طرح یونائٹڈ نہیں ہیں. جیوز جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں, وہ ایک انڈینجرڈ نیشن ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس یہی چند ایک لوگ ہیں, یہ مٹھی بھر, اور پھر انہوں نے جو اس کے لیے بہت زیادہ ان کو جو تکالیف گزری, جس طرح سے گیس چیمبرز کے اندر ان کے ساتھ کیا گیا تھا, یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ان کے ذہن کے اوپر ایک گہرے نقوش چھوڑ کے گئیں, اور انہوں نے یونائٹ ہو کے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے پوری اسلامی دنیا میں, آپ یہ دیکھیں کہ امر اللہ تو نہیں چلتا نا, جو حکم حاکم ہے وہ چلتا ہے, اللہ کا حکم کدھر چلتا ہے. بات تو یہ ہے, اس لیے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ایک کاؤنٹر سٹریٹجی کے طور پر سامنے لائیں, سافٹ امیج پیش کرنے کا. دیکھیں جہاں ابھی یہ معذرت, یہ میں ذرا صاحبزادہ صاحب سے سوال کر لوں اور پھر سوال کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. جاوید جبار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ اجتہاد اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس سے تو ہم کسی صورت بھی انحراف نہیں کر سکتے, وہ اسی طرح تا قیامت قائم رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنجائش بہت ہے جس کی اجتہاد کی وہ بات کر رہے تھے. تو اس طرف ہم جاتے ہیں تو شاید مصلحتاً نہیں جاتے, یا لوگ جانا چاہیں بھی آپ جیسے روشن خیال علماء تو شاید یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں دوسری طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن نہ آئے. آج کل تو فتوے لگا دینا بڑا آسان ہے, تو آپ کے خیال میں یہ اجتہاد کی ضرورت اس وقت کتنی ہے اس اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے؟ شہزاد صاحب, جاوید جبار صاحب کے تمام تر احترامات کے باوصف میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی معلومات کی حد تک جی کہ اسلام میں اجتہاد کا عمل کبھی نہیں روکا. یہ ایک متحرک دین ہے, اور ایک سوچ, بچار, فکر اور پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل, یہ ہمیشہ جو مسلم سکالرز ہیں, مسلم دانشورز ہیں, مسلم فقہا ہیں, ان کے پیش نظر رہا, اور ان کی کاوشیں کبھی سست نہیں پڑی ہیں. ٹھیک, یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اجتہاد کرنا چاہیں قرآن کے مقابلے میں, اگر اجتہاد کرنا چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے معاملے میں, تو نہ اس کو مسلم سکالر ایکسیپٹ کرے گا, نہ اس کو مسلم دنیا, مسلم عوام ایکسیپٹ کرے گے. لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ بہت صاحب علم آدمی ہیں, آپ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو مسلمانوں کو یا دنیا کو پیش آیا اور مسلم سکالرز کی میز پہ آیا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل بتایا جائے, تو وہ اس کو بتانے سے قاصر رہے, معذور رہے. ایسا نہیں ہوا ہے. اجتہاد کا عمل جاری ہے اور جاری رہے گا, اور اسلام اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ جو بنیادی اصول قرآن دیتا ہے, وہ بنیادی اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیتی ہے, اس سے انحراف نہیں کرنا اسی پہ ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ یہ جیسے عبداللہ گل صاحب نے بھی بات کی کہ آخری جو مارکہ ہے وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین ہوگا, یہ لکھا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب آپ کے خیال میں یہ بات جو کی گئی اس پہ اجتہاد کی گنجائش ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے, ریاستی معاملات مختلف ہیں, تو اگر یہ بات کی جائے کہ کسی غیر مسلم ریاست سے اگر آپ نے ریاستی تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے ہیں تو اس میں گنجائش بنتی ہے یا نہیں؟ میں ایک تو دو تین جملے میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. جو گل صاحب نے ارشاد فرمایا میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک, لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا دنیا کا جو سینیریو ہے وہ خود اس پہ شہادت مہیا کر رہا ہے کہ تمام تر آپ کی سجدہ ریزی کے باوجود اور تمام تر مصلحت کیشی کے باوجود لوگوں کو جن کو آپ نے دوست بنانا چاہا وہ آپ کے دوست نہیں بنے. جب بھی ہوا ایک طرف الکفر ملت واحدہ اور دوسری طرف اسلام, یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں ہے.
لیکن اس سارے سینیریو کے باوجود آپ نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، جس طرح مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ غور کی ضرورت ہے. مشرکین کو قتل کر تو حیث وجدتموہم، جہاں وہ ملے. وہ اگلی آیت میں دیکھیں، بالکل متصل آیت میں، تو وہ اس کا جواب دیتی ہے کہ حیث وجدتموہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کی بات ہے جب وہ معاہدہ توڑ کر تم سے برسرے پیکار ہو جائے، تو پھر تم بھی جیسا وہ کرے. لیکن اس کا جواب دو. ایک بات جو گل صاحب نے اور کہی تھی وہ یہ کہ مکالمے کی بھی ضرورت ہے. ایک طرف تو اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو واضح کر دیں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے ممکن نہیں ہے یا ان سے آخری مارکہ ہونا ہے، دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں مکالمے کی بھی ضرورت ہے، سو پھر یہ کیا تضاد نہیں آپ محسوس کرتے ہیں اس میں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں تفصیل میں جائے بغیر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو انہوں نے مجلس ابلیس قائم کی تھی جی، تو اس میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نہ کسی کو آج کی دنیا میں جمہوریت سے خوف ہے، نہ ملوکیت سے خوف ہے، نہ مصداقیت سے خوف ہے. اور جو ابلیس اعظم ہے وہ تمام ابلیسوں کو ایک ہی بات سکھا رہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلم دنیا اور مسلم اسکالرز مسلمانوں کے قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کو ان کی حقیقی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو واقعتاً لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک، چلیں فائنلی جی عبداللہ گل صاحب، کیا یہ واقعی کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ اگر اسکالرز اور جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، وہ یہ کریں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، مکالمہ کریں، تو آپ کے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ ہو نہیں سکتا؟ اور کرنا کیا ہمیں چاہیے، ہمارا کیا فرض ہے کہ یہ اسلاموفوبیا کو ہم کم سے کم کر سکیں پوری دنیا میں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل کوئی چیز نتھنگ از امپاسبل، اور میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے اندر علماء ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے قابل لوگ موجود ہیں، اور ایک ڈائیلاگ کا راستہ ضرور کھولنا چاہیے، لیکن ہمیں ڈائیلاگ ون بائی ون کرنا چاہیے. ہمیں خاص طور پہ کرسچن ورلڈ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو ایک ریاست مدینہ تھی، اور ایک تھی اسٹیٹ آف مکہ، اور ایک طرف خیبر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اور پھر فتح مبین کہا گیا، کچھ جو ہے صحابہ کرام ناراض بھی ہو گئے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو علم تھا، بشارت تھی. صحیح. انہوں نے اسٹیٹ آف مکہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا کہ جو تمہارے زیر اثر جو قبائل ہیں، جنگجو ہیں، وہ جب ہمارا کوئی بھی کسی اور کے ساتھ ہو تو اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. اس سے یہ ہوا کہ اسٹیٹ آف جو مکہ تھی وہ نیوٹرلائز ہو گئی. اور پھر فتح مکہ ہونے کے بعد اسی وجہ سے فتح مکہ جو ہے، بالکل آپ نے خود بھی اس کا ذکر فرما دیا، بغیر کسی خون بہا کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے مسلمان الحمدللہ. لیکن اس کے بعد اپنی آخری عمر کے حصوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لشکر تشکیل کر کے خیبر کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے. 6 ماہ تقریباً لگ گئے. بڑا مشکل یہ مارکا تھا. جی بالکل. آئسولیٹ کیا. آج ہمیں جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے، کیونکہ آج کا جو عرف کا سینیریو میں آج امریکہ وہ پاور ہے جو اس ٹائم پہ مکنز تھے، اور پاکستان وہ ریاست مدینہ ہے الحمدللہ. اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں بات کرنی ہے جیوز کے ساتھ، لیکن پہلے ہمیں جو ہمارے درمیان میں ایک دراڑ، جس کا میں نے کہا تصادم نہیں مکالمہ، ہمیں ان کے ساتھ مکالمہ کر کے ان کو نیوٹرلائز کر کے پھر بات کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو اس کے حوالے سے جو بات کی اور جو کانسیپٹ پیش کیا، آئی وش کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور مسلمان دنیا میں ایسے تھنک ٹینکس قائم کیے جائیں جو ویسٹ کے ساتھ ڈائیلاگ انیشیٹ کریں. پاکستان میں صاحب ہیں، دیگر ہیں. ہمارا مقصد، ہم پہ جنگیں مسلط کی گئیں، ہم نے جا کے کسی کو، کیا افغانستان میں امریکہ آیا تھا یا ہم جو ہے وہ گئے تھے؟ ٹھیک، بات تو یہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل فائنل. جی بس آپ کی اس میں تجاویز بھی میں چاہوں گا کچھ دینا چاہیں. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ جو ابھی ریاست مدینہ کی بات کی گل صاحب نے، یہ حقیقت ہے کہ یہ قیام پاکستان کے وقت جو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ اس کی صدائے بازگشت ہے. اور حقیقی طور پر اسی تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ تعلیم کو دیکھ لیں, آپ سیاست کو دیکھ لیں, آپ معیشت کو دیکھ لیں, آپ اپنے اخلاقی رویوں کو دیکھ لیں, کہیں بھی ہم اس طرف کوئی پیش رفت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. میں جو تجاویز کی بات آپ نے کی ہے اس پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اہم قسم کے ادارے موجود ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ادارہ تحقیقات اسلامی ہے, دعویٰ اکیڈمی ہے, اقبال اکیڈمی ہے, ادارہ ثقافت اسلامیہ ہے, پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کے دینی مدارس ہیں, پاکستان کی خانقاہیں ہیں, اور پاکستان کی مساجد کا منبر اور محراب ہے. اگر کیا کنٹریبیوشنز ہیں اب تک ان سب کی کنٹریبیوشن یا کیا ہونی چاہیے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش اگر ہم ان اداروں کو اور ان پلیٹ فارمز کو حقیقی طور پر, حقیقی معنوں میں استعمال میں لاتے تو شاید مغرب میں وہ مسکنسیپشن آج نہ ہوتی جس کا ہم شکار ہو چکے. کیا اس کی ضرورت یہ ہے کہ ان اداروں پہ, ان جگہوں پہ آپ کے خیال میں بہترین لوگوں کو لگایا جائے؟ بہترین لوگوں کو لگایا جائے اور پھر ان کو کھل کر اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کرنے کی کھلی آزادی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عبداللہ گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جاوید جبار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, جیسا میرے معزز مہمانوں نے کہا کہ ضرورت ہے ایک مکالمے کی, ڈائیلاگ کی, لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا اندر کا نظام جو ہے وہ صحیح کرنا ہے. ہمارے پاس بہت سے ادارے ہیں, ہمارے پاس ایسے اسکالرز ہیں جو یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جیسے آخری تجویز تھی صاحبزادہ صاحب کی کہ بہترین لوگوں کو لگانا اور ان کو اس چیز کی آزادی دینا کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے صحیح پیغام کا پرچار کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور اسی کی بدولت جو ایک مغربی دنیا میں خاص طور پر اسلام کے خلاف نفرت اور تعصب ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.